السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعد رؤف۔ آج میں دوبارہ حاضر ہوا ہوں دوست نیوز کے ساتھ ملک کی حالیہ صورتحال پر بات کرنے کے لیے۔ تو آئیے ہم لوگ خالد صاحب سے اپنا سوال کرتے ہیں۔ تو خالد صاحب، جو بھی عامر میر صاحب کا حالیہ بیان آیا ہے، اس پر آپ کیا کہتا؟ دیکھیں، عامر میر صاحب انفارمیشن منسٹر پنجاب کے ہیں، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو دہشت گرد انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ دہشت گرد زمان پارک میں چھپے ہوئے جن کی تعداد 30 سے 40 ہے، تو ان کو پکڑنے کے لیے ہمیں جو ہے زمان پارک میں آپریشن کرنا پڑے گا، اور ان کو ہر صورت جو ہے نا ہم جو کٹہرے میں لے کے آئیں گے، اور ان کو جو ہے نا وہاں پر چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو دوسری طرف جو اپنا فاروق حبیب صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جو ہمیں آپ جو ہے نا ان کی لسٹ پرووائڈ کریں، جو 30-40 جو دہشت گرد ہیں، تو ہم خود دیکھیں گے، اور ہم مطلب خود ان کی جو ہے نا نشاندہی کر آپ نے واقعی صحیح کہہ رہے ہیں تو ہم خود کریں، لیکن اس کی آڑ کے اندر ہم زمان پارک کے اندر توڑ پھوڑ اور عمران خان اور اس کی فیملی کو ہراساں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو جہاں تک یہ لگتا ہے، دیکھیں، اس سے تو کوئی بھی پاکستانی انکار نہیں کرے گا کہ جنہوں نے املاک جلائیں یا فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا یا ایمبولینسز جلائیں یا پولیس کی گاڑی، اب وہ جو بھی ہے، اگر ان کی نشاندہی ہو چکی ہے CCTV فوٹیج کے ذریعے یا انٹیلیجنس کے ذریعے یا ویڈیوز کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، تو وہ چاہے جو بھی ہیں اور جس جماعت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، بہرحال دونوں پارٹیوں کا الگ موقف ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ وہ PTI کے ہیں، اور تحریک انصاف عمران خان صاحب نے کہا کہ اس میں کچھ شر پسند عناصر داخل ہو چکے تھے، اور بہرحال جو بھی ہے، اگر نشاندہی ہو چکی سامنے آ گئے تو ذرا ڈیٹیل بھی سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے نا، ان کا ڈیٹا بھی مل جائے گا۔ تو بہرحال جو بھی ہے، جنہوں نے چاہے وہ جنا ہاؤس ہو، چاہے وہ جو میاں والی کے اندر جو جہاز کو جلایا گیا ہے، اور بھی کافی املاک کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو یقیناً ان کو سزا ملنی چاہیے اور کٹہرے میں لانا چاہیے، اور چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو یا وہ کوئی بھی لوگ ہوں، مطلب اس سے قطع نظر کہ دوبارہ پاکستان میں اس طرح کی جو ہے نا صورتحال پیش نہ آئے۔ بے شک آپ احتجاج کریں، حق ہے پرامن احتجاج کرنا، ہر شہری کا حق ہے اور ہر پارٹی کا حق ہے، پہلے ادوار کے اندر بھی احتجاج ہوتے رہیں، لیکن یہ جو ہوا ہے خاص طور پہ جنا ہاؤس میں، اور کافی ہے، یہ کافی جو ہے نا تشویشناک بات ہے، اس میں کافی زیادہ افواہیں، ریومرز اور بہت کچھ ایسا کچھ کہا جا رہا ہے کہ جن کو فی الحال ابھی بیان کرنا میرے خیال سے بہتر نہیں ہوگا۔ بیسیکلی ملک کو ڈیٹیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جی ایسے ہی ایسے ہی۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کچھ PTI لیڈرز کے بیان آ رہے ہیں کہ وہ، جن کے بیان سے لگ تو یہ رہا ہے کہ وہ PTI چھوڑنے والے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں، PTI میں آپ کو پتہ ہے کہ جب عمران خان کے پاس سیٹس نہیں ہوتی تھی تو عمران خان کو تانے ملتے تھے کہ آپ کے پاس تو ٹائمنگ کی سواری ہی پوری نہیں ہے۔ پھر الیکٹیبلس آئے، ان کو لیا گیا، خان صاحب نے خود بھی کہا کہ میں فرشتے کہاں سے لے کے آؤں، تو ٹھیک ہے نا، تو اس میں پیپلز پارٹی سے بہت زیادہ اکثریت میں لوگ گئے، اور کاف لیگ سے بھی گئے، اور بھی جماعتوں سے گئے، تو جن کے بارے میں ایک یہ رائے تو ضرور قائم کی گئی تھی کہ یہ لوگ جو ہے نا مطلب پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں، یا یہ دوسری جماعتوں کے زیادہ وہ ہیں۔ تو بہرحال اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ جیسے جہانگیر ترین گروپ تھا، اس میں علیم بھی تھا اور کافی اور بھی لوگ تھے، تو انہوں نے بھی جو آپ کو پتہ ہے پارٹی سے جو اعلان لا تعلقی کر دیا تھا کچھ، تو اسی طرح اب یہ مولوی جو ہیں، وہ کیا نام تھا ان کا، وہ چلے گئے ہیں۔ عامر کیانی صاحب نے آج پریس کانفرنس کی، وہ چھوڑ رہے ہیں۔ اب جیسے علی زیدی صاحب کو بھی بیان آیا، لیکن انہوں نے پارٹی چھوڑ نہیں رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں، پاک فوج نہیں ہے تو ملک نہیں چل سکتا، تو اس میں کوئی ایسی بری بات نہیں ہے۔ اور فواد چودھری صاحب نے بھی یہ کہا کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں تھے، اور یہ اس میں جو بھی عناصر ملوث تھے، تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج ہے تو ہم ہیں، پاک فوج نہیں ہے تو پاکستان نہیں ہے۔ تو اس سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے غلط کہا ہے، بہرحال ان کی اسٹیٹمنٹ سے، اور یہ شاید اس ٹینشن والے، تناؤ والے ماحول کو کم کرنے میں اس میں مدد ملے۔ لیکن اب اس میں ہو سکتا ہے کہ جو PTI کی جو سینٹرل کمان ہے یا ان کی جو مین جو پارٹی کے لوگ ہیں، اب اپنے جو وزراء کے ان بیانات کا کیا نوٹس لیتے ہیں،
اس کا ہمیں کچھ نہیں پتا. شاید وہ اس نوٹس کو یہ سمجھیں کہ جو بیان دے رہے ہیں فوج کے حق میں یہ شاید پارٹی سے بغاوت کر چکے ہیں یا یہ اب ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اب تو دیکھا جائے گا سی کی کیا میٹنگ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کیا میٹنگ کرتی ہے یا اس پہ آپس پہ کیا لائے عمل اختیار کرتے ہیں. تو ابھی تو فی الحال کہنا قبل از وقت ہی ہوگا. ان شارٹ یہ کہ سر کہہ رہے ہیں کہ اب جو بھی الیکٹیبلس تھے وہ تھے گو ود دا فلو, جہاں پہ فلو جا رہا ہے اس پارٹی کو جوائن کر لیں, جیت جائیں. جہاں جس پارٹی سے مطلب فلو ہٹ رہا ہے تو وہاں سے اس کو چھوڑ دیں. تو اسی پہ سر میں آپ سے ایک اور سوال کروں گا کہ جیسے بھی یہ گرفتاریاں ہو رہی ہیں, جو اپنے تھے وہ چھوڑ رہے ہیں, بیسکلی جو الیکٹیبلس ہیں گو ود دا فلو والے وہ چھوڑ رہے ہیں, اور جو عمران خان کے اوریجنلی اپنے ہیں جو بھی ساتھ ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. تو اس سے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان پہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں ساتھ ساتھ پہلے بھی ایسے ہم واقعات دیکھتے رہے, خاص طور پہ سینٹ الیکشنز آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ایک پارٹی اکثریت میں ہوتی تھی, جب ووٹنگ ہوتی تھی تو وہ اکثریت والی پارٹی ہار جاتی تھی, ٹھیک ہے نا, اور وہ دوسرے جیت جاتے تھے, وہ دوبارہ پھر سر جوڑ کے بیٹھ جاتے تھے. تو ہمیں پتہ ہے کہ کافی کچھ ہوتا رہا ہے اور بہت کچھ جو ہے نا کچھ ہیں پاور جو انفلوئنس کرتی ہیں ہوتا ہے. تو بہرحال کچھ لوگ ہیں جو دیکھیں یقیناً پی ٹی آئی میں بھی ایسے جو اس ٹائم عمران خان کا جو بیانیہ ہیں, تو پی ٹی آئی کے بھی کچھ ایسے ہیں لوگ ہیں جو رہنما ہیں, تو وہ یہ اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ بہت سخت بیانیہ ہے, ہمیں اس لیول تک نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے نا. ہمیں بہرحال ایک آپ تنقید کریں اور آپ اختلاف رائے ضرور رکھیں, لیکن جو ہے نا ایک ہم جو ایک ریڈ لائن کہہ لیں اس سے ہمیں نیچے نہیں آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. بہرحال جو بھی ہے غلطیاں یا کوتاہیاں جو بھی ہیں, لیکن ہمیں جو ہے نا اپنے معاملات کو اتنے نہیں بگاڑنے چاہیے کہ کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ ملک ہم سب کا ہے, ہم اس میں سب رہیں گے, چاہے وہ عدلیہ ہو, چاہے وہ اس میں فوج ہو, اس میں چاہے سیاستدان ہو, بیوروکریسی ہو, عام عوام ہوں یا جو بھی ہوں, ٹھیک ہے نا, تاجر ہوں. تو ہم نے رہنا تو ادھر ہی ہے. تو ہم لیکن اپنی نفرت کو اس قدر ہم بڑھا لیں کہ ہم مطلب یہ سوچیں کہ اس میں یا تو وہ رہیں گے یا ہم رہیں گے, یا ہم بچیں گے یا وہ نہیں بچیں گے. تو یہ جو ہے نا اس ٹائم ہمارے ملک کے لیے صورتحال جو ہے نا اتنی اچھی نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے ہماری معیشت کے حالات بھی اچھے نہیں ہیں, لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پوری دنیا کی نظریں یقیناً اس ٹائم پاکستان کے اوپر ہیں اور وہ بڑا کین آبزرو کر رہے ہیں. اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں شاید کئی لوگوں کی جو ہے نا اسٹیک انوالو ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور یہ ہے کہ ابھی بہت کچھ شاید ہم آئندہ آنے والے وقتوں میں دیکھیں, بلکہ بہت جلد دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے, آرمی ایکٹ اور جو ہے نا وہ سیکرٹ ایکٹ کے تحت جن جن لوگوں نے یہ کام کیے ہیں ان کے خلاف جو ہے نا وہ فوجداری مقدمات بن سکتے ہیں, اور ثبوت کے ساتھ اگر ہیں تو یہ آپ دیکھیں گے آنے والے وقت اور کچھ ہوگا. اسی طرح الیکشن کمیشن نے بلا لیا خان صاحب کو, ٹھیک ہے, نیب نے بھی ان کو جو ہے نا سمن جاری کر دیے ہیں. تو بہرحال مختصر یہ تجزیہ یہ کہ آنے والے وقتوں میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے کچھ زیادہ پریشانیاں ہوں گی. باقی سیاست میں تو آج سے پہلے بھی گرفتاریاں اور یہ سب کچھ اپوزیشن کے لیے ہوتا رہا ہے. اب سر اس وقت ہم نے کچھ ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں جو پولیس ہے وہ ہراساں کر رہی ہے عام عوام کو, اسپیشلی لیڈیز کو, اور کچھ ایک ویڈیو میں نے ایسی بھی دیکھی جس میں وہ بائک توڑ رہے تھے. پھر کچھ دیکھے کہ جو عام عوام جو تھی وہ گاڑیاں توڑ رہی تھی, اور جو لوگ ویڈیو بنا رہے تھے وہ بھی عام عوام تھی. انہوں نے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کون ہے, اور یہ آئے اور انہوں نے اچانک گاڑیاں توڑنا شروع کر دی ہیں. تو اس کی کیا گورنمنٹ کو مذمت نہیں کرنی چاہیے, اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ غلطی کوئی بھی کرے نا وہ غلطی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ اگر حکومت والے ان کے کچھ فورسز یا ان کے جو پولیس والے اگر وہ غلط کام کریں تو ہم اس کو اچھا کہیں گے, اور پی ٹی آئی کے کارکن کوئی غلط کام کریں گے تو ہم اس کو برا کہیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر ہم کچھ ایسی ویڈیوز آئی ہیں, ان کی سوشل میڈیا سے بھی بہت ویڈیوز آئی ہیں جو ہم بھی دیکھ رہے ہیں, تو جس نے بھی جو غلط کام کیا ہے, خاص طور پہ اگر پولیس نے لوگوں کی گاڑیوں کو یا موٹر سائیکلوں کو توڑ رہے ہیں, اور خاص طور پہ خواتین کو کچھ ویڈیوز آئی ہیں کہ ان کو مارا جا رہا ہے یا ہراساں کیا جا رہا ہے, تو یقیناً حکومت, کیونکہ وہ بھی پاکستانی ہے, احتجاج اگر وہ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر ہزاروں لوگ نکلے تو سارے کے سارے شرپسند تو نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, ان میں سے چند ایلیمنٹ ہو سکتے ہیں یا چند لوگ ہو سکتے ہیں جو مطلب شرپسندی یا
کٹائی یا جلاؤ گھراؤ کر رہے ہیں، لیکن 99% ایسا لوگ نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، یا 95% ایسا لوگ نہیں کر رہے تھے. تو جو لوگ پرامن احتجاج کر رہے تھے تو یہ کسی طور پر بھی حق نہیں پہنچتا، اور خاص طور پہ خواتین ہماری مائیں بہنیں ہیں کہ ان کو مارا جائے یا ہراساں کیا جائے. تو یہ جو ہے نا، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کو، چاہے وہ پولیس والے ہیں، فوراً ایکشن لیں، اقدام کریں، تاکہ لوگوں میں جو ہے نا یہ بے چینی اور اضطراب کی کیفیت ختم ہو، اور ان کو ایک احساس ہو کہ یہ ہمارا ہی ملک ہے اور ہم اس ملک کے اندر محفوظ ہیں. ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگ اگر احتجاج کریں اور ان کو اس طرح جو ہے نا مارا پیٹا جائے. تو جس کی بھی ویڈیو ہیں یا جن کے بھی ثبوت آ چکے ہیں دونوں سائڈ سے، ٹھیک ہے نا، ان کے خلاف بھرپور ایکشن ہو اور بھرپور ان کے خلاف کارروائی فوراً کریں، اور تاکہ دوبارہ اگر مستقبل میں ایسا کچھ احتجاج ہوتا ہے یا کوئی بھی جماعت کرتی ہے تو کم از کم ایک جو ہے نا وہ سرٹن اس تک نہ جائے. تو ہم اس پلیٹ فارم سے یہ کہیں گے کہ جو ہے نا اس سارے ٹمپریچر کو کول ڈاؤن کیا جائے، تاکہ عوام جو ہے نا سکھ کا سانس لے سکے. تو دوست نیوز بیسیکلی میسج دے رہا ہے کہ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ہماری کنٹری کے، وہ سب مل جل کر بیٹھیں اور اس بری صورتحال کا جو ہے وہ حل نکالیں. آج کے لیے اتنا ہی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعد روف. السلام علیکم.